सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। इलामिया बहुत मुस्बत है कि जी दोनों तरफ ने बड़ा पेशरफ्त को काबिल जिक्र करार दिया, मुस्बत करार दिया, लेकिन किसी पेशरफ्त का कोई जिक्र नहीं है कि ये इस मामले पर पेशरफ्त हो। इतना ही हुआ कि जी उनके पीटीआई वालों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। ये वही डिमांड है जो जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था, तब भी मौलाना फजलुर रहमान ने सिफारिश की थी कि इनको मिलने की इजाजत दे दें, और मौलाना फजलुर रहमान की सिफारिश पर मिलने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं डाला था, और तब भी पता था कि मिलने की इजाजत दे भी दें तो कुछ नहीं होना, कोई फर्क नहीं। लेकिन चलें, तमाम हुज्जत खत्म करने के लिए कि कल को हमें ये ना कहें कि अगर हमें मिलने देते तो हम कर देते, तो मिलने दिया गया। अब भी मतलब आप देखें, कल दो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं आला सतही। दोनों तरफ से कमेटियां बैठी हैं, और पहली पेशरफ्त क्या है? कमेटी को इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। ये इस बात का सबूत है कि कमेटी डमी है, कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं, कमेटी की वाहिद ख्वाहिश इमरान खान से मुलाकात है। इसके अलावा उनके पास कल हुकूमत के सामने रखने के लिए कोई मुतालबा था ही नहीं। एक ही मुतालबा था, हमारी मुलाकात करा दें। मुलाकात करा दी गई तो बड़ी पेशरफ्त हो गई, इलामिया पेशरफ्त हो गया, क्योंकि आपने मुलाकात की बात कर ली कि अच्छा करा देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि अपना चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर लाएं। मेरे हिसाब से तो तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। उनकी 3 मुतालबात हैं। 9 मई को जुडिशल कमीशन बना दें, 26 नवंबर को जुडिशल कमीशन बना दें, इमरान खान और हमारे कैदी सारे छोड़ दें। उसमें क्या चार्टर ऑफ डिमांड है जिसके लिए 10 दिन तहरीक इंसाफ ने मांग लिए हैं कि अच्छा जी हम चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर लाएंगे, हमें 10 दिन देते हैं। ये कोई 10 दिन का काम था? ये 10 दिन का गैप। और तहरीक इंसाफ मतलब तहरीक इंसाफ कहती है आप हमें कागज दें, हम अभी यहाँ पे आपको चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर दे देते हैं, ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। उसके लिए 10 दिन लेना और वहां पर चार्टर ऑफ डिमांड ना देना, इसका मतलब है कि आप फौरी तौर पे अभी कोई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। ये सिर्फ एक खेल हो रहा है। ये जो आप कहें ना कि कल हुकूमत ने अगर तहरीक इंसाफ को कहा कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो आपके मुतालबात हैं हमें लिख कर दे दें, वो कहते जी हम आधे घंटे में लिख कर दे देते हैं आपको, 1 घंटे में, अभी 15 मिनट में लिख के पहुंच दे देते हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की कमेटी पूरी मौजूद नहीं थी, फिर उन्होंने 10 दिन मांग लिए चार्टर ऑफ डिमांड लिखने के लिए। इसी से आप संजीदगी का अंदाजा लगा लें कि इन मुज़ाकरात में से निकलना कुछ नहीं है, ना ये कुछ। ये तहरीक इंसाफ टाइम गेन कर रही है। उसने सिर्फ ट्रम्प के आने का इंतजार करना है, तब तक मुज़ाकरात खेलने हैं, इसलिए 10 दिन की तारीख डाल दी कि 10 दिन अब ये रहेगा। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। वरना आप यही कहेंगे जी अगर हुकूमत ने कहा कि आपके जो भी मुतालबात हैं आप हमें लिख कर दे दें, हम उसका लिख कर जवाब दे देंगे। वो कहते हैं जी हम 10 मिनट में लिख कर देते हैं, आप हमें कल तक जवाब दे दें, परसों तक जवाब दे दें, तरसों जवाब दे दें, 5 दिन में जवाब दे दें। आपने मुतालबात देने के लिए ही 10 दिन मांग लिए। तो इसी से संजीदगी का अंदाजा लगा लें कि अभी तहरीक इंसाफ के एक तो कमेटी के अरकान पूरे नहीं गए, इसका मतलब है कोई इतनी अहम बात नहीं थी ये मुज़ाकरात। और दूसरी बात ये है कि मुतालबात लिखने के लिए भी 10 दिन मांग लिए, जिसका मतलब है कुछ जल्दी नहीं है। क्या डिमांड तहरीक इंसाफ लिख कर देगी? इन 3 के अलावा कोई डिमांड लिख कर देगी? मुझे नहीं लगता। क्या लिख कर देगी कि 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर दी जाए, लिख के देगी हमारा मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए, लिख कर देगी हमारे कैदी रिहा कर दिए जाएं, लिख कर देगी 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, लिख कर देगी कि हमारे 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। हुकूमत इनके क्या जवाब देगी? वो कहेंगे कि जी मैंडेट वापस कर दिया जाए, वो कहेंगे ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, जहां जहां ट्रिब्यूनल में आप जीतते जाएंगे आपका मैंडेट वापस हो जाएगा। मतलब मैंडेट वापस होने का एक तरीका ये है कि आपने इलेक्शन पिटिशंस की हुई है, वो ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर समाअत है, जहाँ-जहाँ आप जीतेंगे वो सीट आपको मिलती जाएगी। इसमें कोई फ़िक्र वाली बात ही नहीं है। मैंडेट वापसी का वाहिद रास्ता यही है। क्या आप मुल्क में कोई नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं? वो तो अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो क्या इस पर कोई डिमांड हो सकती है? इसका कानूनी और आईनी जवाब ये होगा कि मुल्क में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स
جیسے جیسے فیصلہ کریں گے مینڈیٹ کا، آپ کی پٹیشنز وہاں موجود ہیں، آپ وہ کریں۔ اب وہ کہیں گے جی 80 قیدی رہا کر دیے جائیں عمران خان، حکومت کہے گی ہمارے پاس رہا کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ بتاتے ہیں حکومت کے پاس کسی قیدی کو رہا کرنے کا کیا اختیار ہے پیرول کے علاوہ؟ حکومت کہے گی کہ عدالتیں رہا کر سکتی ہیں، آپ جائیں، آپ کے 9 مئی کے پہلے بھی کتنے قیدی عدالتوں سے رہا ہوئے ہیں، خدیجہ شاہ، صنم جاوید، بے تحاشا سینکڑوں ضمانتیں ہوئی ہیں۔ آپ اور جا کے ضمانتیں لے لیں، یہ تو عدالتوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہی نہیں۔ حکومت کیسے رہا کر سکتی ہے آپ کے قیدیوں کو؟ حکومت تو عدالت رہا کر سکتی ہے۔ یہ مطالبہ جا کے چیف جسٹس سے کریں۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا حکومت کہے گی کہ نہیں بن سکتے، اس کا صاف جواب ہے 9 مئی کے تو چلان جمع ہے، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، کیس ٹرائل سٹیج پہ ہے، فرد جرم لگ رہی ہیں، اٹس ٹو لیٹ۔ 26 نومبر پہ حکومت کہے گی ہم نے ایک جی آئی ٹی بنا دی ہے، آپ اس جی آئی ٹی سے تعاون کریں۔ اور کیا مطالبات ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم ختم کرتے ہیں؟ کیا حکومت یہ بات مان لے گی؟ وہ کہے گی 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے جانا ہے، اگر وہ ختم کر دے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ وہاں جا کر یہ مقدمہ لڑ لیں۔ تو ایسی کون سی ڈیمانڈ یہ حکومت کے سامنے رکھیں گے جو حکومت کا اختیار ہے کہ وہ یہ کر لے؟ ابھی تک تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے وہ پاکستان کے اور آئین اور قانون کے تناظر میں حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مذاکرات میں کہاں کھڑی ہے؟ اچھا، کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور جی ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت پریشان ہے اور وہ چاہتی ہے عمران خان سے کوئی سیٹلمنٹ، اس لیے یہ مذاکرات کا اس نے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ مذاکرات کیے جائیں۔ اچھا، میں یہ بات نہیں مانتا۔ دیکھیں، مذاکرات کی کمیٹی کوئی پہلے حکومت نے بنائی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو مجبور کیا؟ مذاکرات کی کمیٹی تو تحریک انصاف نے بنائی ہے نا۔ پھر اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا ہے مذاکرات کے لیے تو تحریک انصاف کو کیا ہوگا نا، حکومت کو تو نہیں کیا۔ سب سے پہلے کمیٹی تحریک انصاف نے بنائی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد پہ ہو رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو آشیرواد یا اشارہ تحریک انصاف کے پاس آیا نا کہ آپ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائیں، اور عمران خان نے مذاکرات کے لیے کیا آپ یہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ مذاکرات کی کمیٹی بنائی ہے؟ پھر اس کے بعد حکومت نے تو 10-15 دن لیے ہیں اس کمیٹی کو رسپونڈ کرنا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں حکومت نے کیوں رسپونڈ کی؟ دیکھیں، حکومت کا 8 فروری کے بعد سے ایک سٹانس تھا کہ یہ ہم سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سیاسی جماعتیں، انہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، یہ بھاگ بھاگ کر فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ غیر آئینی بات ہے۔ اب اگر حکومت ان کی کمیٹی کو رسپونڈ نہ کرتی تو سب نے کہنا تھا جی دیکھیں وہ تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت نے جواب ہی نہیں دیا۔ سیاست میں ایسے نہیں ہوتا، جب انہوں نے کمیٹی بنا دی، حکومت نے 8-10 دن 15 دن ان کی ناک رگڑوا کے ٹائم لے کر کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے، جواب میں ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا۔ اب ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا وزن کس طرف ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا وزن تحریک انصاف کی طرف ہے؟ نہیں۔ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا وزن حکومت کی طرف ہے؟ جی، کیونکہ جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مانگ رہے ہیں، 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مانگ رہے ہیں، 8 فروری کے انتخابات کو نل اینڈ وائٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مانگ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مانگ رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا وزن تو حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے حق میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان مذاکرات میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا وزن کاؤنٹ کرنا ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوال ضرور ہے ہمیں کہ تحریک انصاف پھر مذاکرات کیوں چاہ رہی ہے؟ کیوں تحریک انصاف نے فائنل کال کے بعد 26 نومبر کے بعد کے واقعات کے بعد مذاکرات کا پہلے انہوں نے کہا ہم پارلیمان میں واپس جا رہے ہیں، وہ بھی ان کے سٹانس کے برعکس تھا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے یہ پارلیمان ڈمی ہے، ہم اس پارلیمان کو جوتی کے نوک پہ لکھتے ہیں، لیکن 26 نومبر کی یکدم بات کا ہم پارلیمان میں واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمان میں جا کے اچھی تقریریں کرنی شروع کر دی، مثبت تقریریں شروع کر دی۔ ورنہ ایک رائے تو یہ تھی کہ 26 نومبر کے بعد وہ پارلیمان میں جا کے سر پہ اٹھا لیں گے، احتجاج کریں گے، پارلیمان چلنے ہی نہیں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تحمل سے، صبر سے، اچھی تقریریں، گڈ تقریریں شیر افضل مروت سب کی کہ ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، ہم تو ساتھ چاہتے ہیں، درجہ حرارت نیچے آنا چاہیے، مثبت تقریریں شروع کر دی فائنل کال کے بعد۔ اس کے بعد اب مذاکراتی کمیٹی بنا دی،
کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ذہن میں؟ کیا ہے تحریک انصاف کے ذہن میں؟ ہے کہ اس نے ٹرمپ کے آنے کا انتظار کرنا ہے، وہ ٹائم گزارنا ہے 20 جنوری تک، تبھی 10 دن لے لیے ہیں ڈیمانڈ، چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے۔ وہ اب پاکستان کے اندر حالات خراب کریں گے، لاشوں کی سیاست کریں گے ٹرمپ کے آنے کے بعد، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ کو انٹرونشن کا موقع ملے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا۔ وہ پاکستان میں زمین گرم کریں گے، سڑکیں گرم کریں گے ٹرمپ کے آنے کے بعد، تب تک خاموش رہیں گے، اور پھر ٹرمپ کے آنے کے بعد دوبارہ چڑھائی کا کریں گے، اور اس دوران ان کا خیال ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لہذا ہم دوبارہ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ کامن سینس کی بات ہے، ٹرمپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، فروری میں دوبارہ سڑکیں گرم کی جائیں گی، پھر کوئی کوشش کی جائے گی کہ بندے مر جائیں، لاشیں ہوں، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ ان کے اوپر کو پاکستان پر دباؤ ڈال سکے۔ یہ سارا جو پیریڈ ہے یہ تحریک انصاف نے گزارنا تھا۔ خاموشی سے کیسے گزارتے ہیں؟ چلو مذاکرات کھیل کھیل کے گزار لیتے ہیں، نہ ان کو بھی پتہ ہے مذاکرات سے کچھ نکلنا ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے، یہ صرف ایک سٹیج ہے۔ اصل دیکھیں نا، حکومت کیا چاہے گی؟ حکومت چاہے گی کوئی چارٹر آف اکانومی ہو جائے، حکومت چاہے گی کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے، حکومت چاہے گی ایک معاہدہ ہو جائے کہ آپ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے، پی ٹی آئی یہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس لیے میرے خیال میں ان مذاکرات سے زیادہ امید نہ رکھیں، امید اصل کھیل شروع ہونا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ پاکستان میں حالات خراب کریں گے، یہاں پر لاشوں کی سیاست کریں گے، تو ٹرمپ انتظامیہ ان کے حق میں فوراً آ جائے گی، اور وہ عاصم منیر پر اتنا دباؤ ڈالے گی کہ وہ عمران خان کو رہا کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے اور دوبارہ وزیر اعظم بنا۔ اس صرف خیال میں، اس امید میں ابھی وقت گزارا جا رہا ہے اور ٹرمپ کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔